آتے ہوئے آج کا جو بیسکلی موضوع ہے درس تصوف کا وہ ہے ضرورت شیخ. وہ تھا رابطہ شیخ. ضرورت شیخ پر آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ضرورت شیخ پر استدلال، یعنی دلائل کے ساتھ کہ ضرورت شیخ کے حق میں یعنی بیعت ہونے کے حق میں دلائل. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. کہتے کیا ضروری ہے ہم کسی کے مرید ہوں؟ کیا ضروری ہے ہم کسی کے بیعت ہوں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اسلام پہ عمل تو کرتے ہیں. ان کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے. تو ویسے تو یہ فقیر اپنے طور پہ ایک بڑی مختصر بات کرتا ہے، تو علماء کرام نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، مگر سمجھانے کے لیے چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے نا، اس لیے فقیر بڑی مختصر سی بات کرتا ہے سمجھانے کے حوالے سے کہ ضروری اور غیر ضروری کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات دیکھ لیں کہ اگر ہم کوئی کہے کہ بیعت ہونا، کسی کا مرید ہونا، دست بیعت ہونا اگر ضروری نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے تو فقیر کہتا ہے پھر غیر ضروری بھی نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک ضروری نہیں ہے تو ہمارے نزدیک غیر ضروری بھی نہیں ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ ہم کیوں اسے غیر ضروری نہیں سمجھتے؟ کیا عام بالکل عام فہم انداز میں ایک بڑے بات کو سمجھ لیں کہ اگر بیعت ہونا ضروری نہیں ہوتا، جو فی زمانہ لوگ اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، تو آئیں ذرا ایک لسٹ ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے اولیاء کرام کی، بڑے بڑے نام ہیں. ان بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں جن کے بارے میں اپنے تو مانتے ہی ہیں مگر غیر بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی اولیاء اللہ تھے. ان کا نام سن کے کہتے ہیں واقعی وہ اولیاء کرام تھے. مثال کے طور پہ حضرت غوث اعظم، کس کو شک ہے کہ ولی نہیں تھے وہ؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو شک ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ خواجہ معین چشتی اجمیری سندھی رحمۃ اللہ علیہ کون کہہ سکتا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کون کہہ سکتا ہے اللہ کے ولی؟ سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کون کہہ سکتا کہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ بڑے بڑے نام ہیں. بعض ذکریہ مزدانی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جیسے ہی نام آتے ہیں اللہ کا ولی آپ کے سامنے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں. اچھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں وہ کہ کسی نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، تو ہم نے کہا چلتے ہیں بزرگ غوث اعظم کی بارگاہ میں، ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں نا، وہاں ان کی تو مانیں گے نا. تو ان کی بارگاہ میں جب ہم خیال میں تصور پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور ان سے عرض کیا کہ بادشاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دیجئے کہ بیعت ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو جواب ملا اگر ضروری نہ ہوتا تو مجھے دنیا پیرانے پیر کہتی میرا اپنا پیر موجود ہے. سبحان اللہ. میں خود مرید ہوا ہوں، میں خود کسی کا بیعت ہوا ہوں. ہماری نگاہ تو پیرانے پیر تو جا کے ٹھہرتی ہے نا. ٹھیک ہے، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا، ان سے عرض کریں گے تو وہاں سے جواب آئے گا میرا اپنا پیر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. دنیا مجھے پیرانے پیر کے نام سے جانتی ہے مگر میرا اپنا پیر موجود ہے. میں نے جب وہاں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو پھر یہ پیرانے پیر کے القابات سے نوازا گیا ہے. سبحان اللہ. تو میرا اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے. اور حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول ہیں. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان سے سوال کریں یہی جواب ملے گا، یہی جواب ملے گا. مادر ذات ولی ہیں، دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنے یہ لوگ، یہ مادر ذات ولی لوگ ہیں. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں، خواجہ کی بارگاہ میں جائیں، امام ربانی کی بارگاہ میں چلے جائیں، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی بات، سب کے پاس سے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. جواب سے کیا مراد ہے؟ ان سے اوپر دیکھیں تو ان کا مرشد نظر آئے گا. سبحان اللہ. مرشد ہے تو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو حضور غوث اعظم پہلے مرید ہیں بعد میں پیر ہیں. خواجہ صاحب پہلے مرید ہیں بعد میں خواجہ صاحب ہیں. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ثانی بعد میں ہیں، پہلے خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. سبحان اللہ. تو ہر ایک پیر کا اپنا پیر موجود ہے. تو یہ تو چند ایک فقیر نے آپ کو ایک نام گنوائے ہے نا، بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ چیدہ لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. جب ان
مقتدر ہستیوں کو اپنے اپنے دور میں اصلاح احوال کے حوالے سے اور بلندی درجات کے حوالے سے، اللہ کی طرف چلنے کے حوالے سے، جب ان کو ایک پیر کامل کی، ایک مرشد کامل کی حاجت ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اور آپ کس کیٹیگری میں؟ ایمان سے بتاؤ، پھر ہمیں تو ان سے زیادہ ضرورت ہے بھائی، اپنے اصلاح احوال کے لیے کسی کی ہادی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، تاکہ ہمیں صراط مستقیم پر کشا لے کے چلے۔ جب ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم وہ مادہ زاد ولی ہیں، یا ہمارے پاس کوئی سندی ولایت کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ہمارے جو تم تراک ہے نا، وہ جہاں ہم نے 4-5 نمازیں ایک دن میں پڑھ لی نا، بس پھر ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہو۔ 4 دن ذکر فکر کر لیا، پھر آسمان بوڑنا شروع۔ وہی بزرگ تھے، ان کے سامنے کہ ان کے خلیفہ صاحب نے لکھا، ان کو خط لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روحانی پرواز کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہوں۔ روحانی پرواز کے ذریعے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہوں، پہنچ سکتا ہے، بات ہے روحانی پرواز کی، ٹھیک ہے نا، تو پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فقیر نے ہمیں لکھا کہ وہ روحانی، ہمیں لیٹر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا حال بتایا ہے کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہوں، روحانی پرواز۔ اب لیٹر میں جو لکھا گیا تو اس میں اپنے شیخ کو اپنا حوال لکھا، اور اس میں ان کے پیش نظر کیا بات تھی لکھنے والے کی، کہ یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے نا، یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا کس کی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے آگے پھر معاملات بھی دوسرے ہیں۔ اب وہ بزرگ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اگر کوئی ہوتا نا، کوئی دکاندار بندہ کھول کے بیٹھ، تو اس نے تو جواب دینا تھا کہ دیکھیے ہماری کرامت یہ پر ہم نے تو تمہیں دیے، تم وہاں تک پہنچ گئے، ہماری صحبت میں رہے، دیکھا کیسی پرواز ہوئی تمہاری۔ نہیں، کاملین اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کاملین اس طرف نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں لکھا، نام نہیں بتایا اس کا، انہوں نے اس کا پردہ بھی رکھا اور تربیت بھی کر دی بیٹھنے والوں کی۔ کہا کہ اس نے ہمیں لکھا ہے، فلاں فلاں نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ فقیر کہتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے پرواز کرتے کرتے، یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا مقام ہے جبریل علیہ السلام کا، اگر آپ وہاں پہنچ بھی گئے تو کون سا کمال کیا ہے؟ آپ کا تو مقام ہی نہیں ہے، آپ کا تو مقام ہی نہیں ہے، اور وہ جبریل کا مقام ہے، اگر آپ وہاں چلے بھی گئے تو جبریل نہیں ٹھہرنے دے گا، آپ کی جگہ ہی نہیں ہے وہ۔ بڑا لطیف اشارہ ہے اس بات میں، وہ تمہارا مقام نہیں ہے، تم اس بات پہ بھول رہے ہو نا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہوں، اشارہ دیا اس سے آگے کا، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تیرا مقام اس سے آگے ہے۔ وہ اس پہ بھول گیا کہ میں تو میں نے پرواز کر لی، ان کا نہیں، یہ جبریل کا مقام ہے، یہ جبریل کا مقام ہے، تیرا مقام اس سے آگے ہے۔ جو معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس کی صورت میں امت کو میسج دیا گیا، سبحان اللہ، سارے ملکوتی نیچے رہ گئے، ملکوتی مراد سارے فرشتوں کا سردار وہ بھی نیچے رہ گیا، آگے کون گیا؟ افضل البشر، سبحان اللہ، بشریت اعلیٰ بشریت اوپر اور ملکوتی سارے نیچے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، بشری ہے نا، بشری، لیکن وہ جو روحانی فیض ہے آقا علیہ السلام کا، اس کی پرواز کا معاملہ عرش الہی ہے، سبحان اللہ، اور امت کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، سبحان اللہ، امت کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اس لیے فرمایا صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ جب صراط مستقیم پر آؤ گے تو پھر تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے تمہاری پرواز کا عالم کیا ہوگا، پھر تم نہیں چلو گے، وہ تمہیں لے کے جائے گا۔ کیسے؟ جیسا کہ محبوب کے لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ تو بات حضور علیہ السلام کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا، تبارک تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ بات نبی پر کر کے امت کو سمجھاتا ہے، سبحان اللہ،
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، اپنی طرف نسبت دی، میں لے گیا ہوں۔ علماء کرام تمہارے وہاں سے اس طرح یہ لیتے ہیں نا کہ حضور کی اگر معراج پہ کوئی اعتراض کرے گا، ایک تو یہ اس کا جواز ہے کہ اعتراض کرے گا تو پھر اعتراض پروردگار عالم پہ چلا جائے گا، یہ تو ایک معراج کی بات تھی۔ اب اس معراج میں صوفیہ کرام نے اپنا مطلب نکالا، اور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفی کو، یعنی کہ جو سالک ہے، کہ وہ جب ذکر کی منزلت طے کرتا ہے اور اپنے سبق سلوک طے کرتا ہے، اور وہ جو راہ کے مناظر جب دیکھتا ہے، چلتا ہے آگے، تو اسی بات کو وہاں سے لیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آقا علیہ السلام جو منازل طے کی ہیں تو اس میں سے پھر حضور کے نقش قدم پر چلنے والے کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کو محتاط کیا جا رہا ہے کہ دیکھ یہ جو تو منزلیں طے کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے جو منزلیں مل رہی ہیں، جو منظر تجھے نظر آ رہے ہیں، خبردار خبردار یہ مت سمجھنا کہ تو چل رہا ہے، نہیں، وہ تجھے لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے چلنے تو بس کی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ، ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، جرت نہیں، وہ بڑی بارگاہ، بڑی بارگاہ، وہ کشا لے کے جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ خود لیتا ہے، لے کے چلتا ہے اپنے آپ، اپنے بندے کو۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں امت کے جو اسلام کا جو ہمارا یہ شعبہ تصوف ہے، اس کے اندر خصوصی طور پہ یہ چیز رکھی گئی ہے۔ آپ صوفیہ کرام کی اگر سوانح آیت پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، جیسا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانی درجات، کمالات اور جو عروج عطا فرمائے وہ شاید ہی کسی کو ملے ہوں۔ آپ پڑھیں مکتوبہ شریف، آپ مکتوبہ شریف میں آتے ہیں کہ جو آپ نے معاملہ بیان فرمایا کرتے تھے تو اس وقت کے بہت سارے اولیاء کرام اس سے انکار کر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے اہل علم حضرات ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ربانی رحمۃ اللہ پتہ کیا کہ ان کے اس انکار کا برا نہیں مانا آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کاملین کی نشانی۔ آپ نے فرمایا کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ، یہ اس راہ سے گزرے ہی نہیں ہے، قصور ان کا نہیں ہے، جو انکار کر رہے ہیں، میری بات کا انکار کر رہے ہیں، تو انکار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس راہ سے گزرے ہی نہیں ہے، تو قصور ان کا بھی نہیں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات فرمائے جو آپ ہی کا خاصہ ہیں، اور الحمدللہ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری نسبت امام ربانی کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی آخری وقت جو ہے نا، یا اب جو دور چل رہا ہے، یہ خاص امام ربانی کا دور ہے۔ ایک تو وہ تھا جو 450 سال پہلے آپ نے جہاد فرمایا، اور اس جہاد کے اثرات اب قرب قیامت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا یہ مجبوری بن گئی ہے۔ کل تک جو لوگ امام ربانی کا نام تک نہیں جانتے تھے یا لینا بھی نہیں چاہتے تھے، آج امام ربانی کا نام لینا ممبر کی مجبوری بن گئی، سبحان اللہ، اب ممبروں کی مجبوری بن گئی ہے، پہلے بات ہی نہیں ہوتی تھی ان کی۔ کیوں؟ سمجھے ہی نہیں، کریں کیا؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ بیعت کے حق میں، تو وہ آپ سمجھ لیا، فقیر نے چھوٹی سی آپ کو مثال دی کہ اتنے بڑے اب کسی سے بات ہو نا، کوئی اگر سمجھنا چاہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیعت ہونا ضروری اس لیے کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اگر غیر ضروری ہوتا تو اتنے بڑے بڑے جو مقتدر ہستیاں ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ کیوں بیعت ہوئے پھر؟ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو کیا ضرورت تھی بیعت ہونے کی؟ خواجہ صاحب کو کیا ضرورت تھی کس سے بیعت ہونے کی؟ اس کے جواب ہمیں دے دو، ان کا جواب لے کے دے دو۔ اور اگر وہ بیعت ہونا انہوں نے ضروری سمجھا تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، ہم تو نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ سکھانے کے لیے آئے تھے، ہم تو سیکھنے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے بیعت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کے لیے اور اپنے نفس کی تزکیہ نفس کے لیے یہ ضروری ہے۔